پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتخابات کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر خاموشی ہے، کیونکہ جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور سیاسی معاملات سے ہم دور رہتے ہیں۔ زاہد حسین پاکستان کے بڑے مستند تجزیہ کار ہیں اور کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا اور تفصیل سے بھی اس کا تجزیہ بھی کیا 2 پیراؤں کے اندر، کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ انتخابات مختلف ڈیٹس پر ہوں، ایک ہی ڈیٹ پر جاتی ہے۔ تو زاہد حسین سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی انسائٹ یہ تجزیاتی ہے یا معلوماتی ہے۔ زاہد، آپ کا بہت شکریہ ہم نے جوائن کیا۔ تو obvious سوال یہی ہے کہ جو آپ نے آرٹیکل لکھا اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذہن، اس کا تجزیہ کیا کہ انتخابات کے بارے میں وہ بھی یہی چاہتی ہے، جو بینچ کی ڈائریکشن نہیں ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ انتخابات پنجاب میں پہلے ہو جائیں۔ یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ انتخابات مختلف ڈیٹس پر ہوں؟ دیکھیں طلعت، اس میں کوئی انسائڈ انفارمیشن کی ضرورت نہیں، 3-4 چیزوں کو آپ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ڈیفنس منسٹری نے اپنی جو رپورٹ دی تھی، پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اس وقت اپنے سپاہیوں کو نہیں دے سکتی ہے الیکشن کی ڈیوٹی کے لیے، اور یہ یقینی طور پہ جب ڈیفنس منسٹری کا جو بیان تھا وہ بغیر آرمی کے لیڈرشپ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں جاری کیا گیا تھا۔ یہ تو ایک بہت صاف بات ہے، اور اس قسم کے اشارے بھی ملتے رہے اور کہ جو ہے وہ آرمی ٹھیک ہے، انہوں نے کلیم تو کرتے ہیں کہ نیوٹرل ہے، لیکن صحیح معنوں میں نیوٹرل تو نہیں ہے۔ مطلب ایک پاکستان کے میں اگر دیکھا جائے جو پاور سٹرکچر ہے اس میں آرمی بہت ہی ڈیپلی انٹرینچڈ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شرح میں نظر نہیں آئے گا جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک ہائبرڈ رول تھا کہ وہ جو ہے بالکل ہی سارا کام پورا جو ہے وہ انتظام چلا رہے تھے، پوری حکومت چلا رہے تھے ایک لحاظ سے۔ لیکن اب جو ہے صورتحال یہ ضرور ہے کہ پس پردہ ان کا ایک رول موجود ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ جو ہے ان کا عمران خان کے حوالے سے بھی ایک موجودہ لیڈرشپ کا ایک رویہ بھی ہے اور ایک سوچ بھی ہے جو کہ مختلف اوقات میں سامنے بھی آتی رہی۔ عمران خان صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے کہ جو ہے جب اٹیک کرتے ہیں تو سبھی پہ کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اور بہت سارے اور ایسے جیسے صاف لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس طرح پنجاب میں اکیلے ہو جائے۔ اچھا، اگر ہم یہی مفروضہ بنائیں زاہد، تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا مفاد ہو سکتا ہے کہ انتخابات کو ایک ہی ڈیٹ پر کروانے کا؟ مطلب ان کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ 4 مہینے کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کون سی تبدیل ہو جائے گی، معاشی صورتحال کون سی تبدیل ہو جائے گی، اور یہ جانتے ہوئے کہ عدلیہ چیف جسٹس کے نیچے جو جج صاحبان ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، عمران خان کی جماعت ایک طرف کھڑی ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ انتخابات ایک ہی ڈیٹ پر ہو؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، بٹ اسٹیبلشمنٹ کا کیا اس میں فائدہ ہے؟ دیکھیں طلعت، ایک تو بات صاف ہے کہ جو انٹرنل سیکیورٹی کا اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی جو مسائل کی بات تھی، وہ تو ایک لحاظ سے جو ہے اس کی ایک جس کو کہہ لیں کہ ایک توجہ انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ کیوں اپنے فوجیوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پہلے دیکھیں 2008 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی کہ آپ کی صورتحال بہت اچھی نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 کے بعد سے پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں جو بڑھی تھیں اس کا تو ابھی تک کوئی ایک مثال نہیں ملتی ہے اس کی۔ تو اس وقت بھی جو ہے فوج نے اپنا ایک جو رول بھی ادا کیا تھا، ایک ان کی الیکشن میں بھی جو ہے ان کا ایک کردار تھا، لیکن ابھی جو صورتحال نظر آتی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، اس وقت جو ملٹری کی لیڈرشپ کا ہے کہ جو ہے، اگر آپ مجھے بتائیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت ایک دن میں نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ آرمی اس کے پیچھے نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ایک چلا رہی ہے اس حکومت کو، لیکن دیکھیں ایک ٹیسٹ سپورٹ تو ان کو حاصل ہے۔ اب آپ کے خیال میں جو پنجاب کی حکومت چل رہی ہے وہ خود بخود تو نہیں چل رہی ہے، اور اس میں بھی صاف اشارے ملتے ہیں۔ تو میں یہ کہ یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں اگر آپ ملا لیں ان کی جو پوری صورتحال ہے تو ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے۔ اچھا زاہد، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بنتی ہے آپ کے اسی بات سے میں اگلا نقطہ لے کے آتا ہوں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان 2 دن مقبول نہیں رہ سکتا، یہ گر جائے گا اگر 4 ججز ہٹا دیں۔
آپ نے بھی اپنے تجزیے میں کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں چل سکتی اگر فوج ان کے پیچھے سے ہٹ جائے، اور پنجاب بھی فوج کی مدد سے ہی چل رہا ہے، یا ان کی آشیرواد سے چل رہا ہے، یا ان کے ان پٹ سے چل رہا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ججز کو جوڑ دیا گیا ہے، یا جڑ گئے ہیں وہ، یا جڑے ہوئے ہیں وہ، اور پی ڈی ایم کے ساتھ فوج کو جوڑ دیا گیا ہے، یا جڑ گئے ہیں وہ یا جڑے ہوئے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنل ڈویژن کی بات ہے. اٹس ون انسٹیٹیوشن اگینسٹ دی ادر، ون پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دی ادر، تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ تو خطرناک ڈویژن بنتی ہے. دیکھیں طلعت، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ آرمی کا رول جو ہے سیاست میں پاکستان میں بہت گہرا ہے. اور ایک اور بات بھی بہت صاف ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں فوج کے خلاف بات بھی کرتی ہیں، لیکن سب کی جو نظریں ہمیشہ پنڈی کی طرف ہوتی ہیں. یہ بھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے. عمران خان آج کل بہت زیادہ شور کر رہے ہیں ملٹری کے خلاف، لیکن ان کے سب کو پتہ ہے اور خود بھی کہتے رہے، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سارے کام جو ہے پارلیمنٹ میں لوگوں کو ممبرز کو لانا وہ بھی آئی ایس آئی کیا کرتی تھی، یا ایم این ایس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا وہ بھی آئی ایس آئی کرتی تھی. تو جب اتنا گہرا تعلق ہو سیاست میں، تو اس کے بعد ہم بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان کا پی ڈی ایم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہی صورت آج ہے جو کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں تھی، لیکن ایک اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس وقت ان کے بھی انٹرسٹ میں نظر نہیں، ایک تھوڑا سا کنورجنس آف انٹرسٹ بھی بن کے آتا ہے. کنورجنس آف انٹرسٹ یہی بن کے آتا ہے کہ اس وقت حکومت اگر گرتی ہے یا ناکام ہوتی ہے اور اس وقت اور افراتفری ہوتی ہے، تو پھر ان کے مفاد میں بھی یہ چیز نہیں ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز میں ہم آہنگی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے کہ حکومت وہ چلا رہی ہے، بہت ساری پی ڈی ایم کے اپنا بھی ایک نقطہ نظر موجود ہے، ان کی فیصلے بھی خود بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، لیکن ایک ٹیسٹ سپورٹ کی ہوتی ہے. اب مجھے وہی ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ چل نہیں سکتی ہے. اب پنجاب کی صورتحال کو دیکھ لیں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن کے آتی ہے. آپ کے خیال میں جو ہے یہ حکومت اس قابل ہے کہ اس پوری چیزوں کو سنبھال سکے؟ نہیں کر سکتے. تو یہی ہے کہ اب پاکستان کسی پاور اسٹرکچر وہ تو طے ہو گیا کہ چلے وہ تجزیاتی طور پر طے ہو گیا نا زائد کی سپورٹ ہے. میں صرف یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کے اوپر ججز کی سپورٹ کا الزام لگاتی ہے، اور پی ڈی ایم پر سپورٹ کا الزام لگتا ہے کہ فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور عمران خان جو ہے وہ بہت واضح انداز میں یہ بہت مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر تو فوج کے آشیرواد ہے، لہٰذا وہ فوج کو ان کا سہولت کار کہتے ہیں، اور پی ڈی ایم نے اب ججز کو عمران خان کا سہولت کار کہنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں پاکستان میں یہ تو ہے، اور میں نہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے کہ وہ جو ہے عمران خان کو ججز کی سپورٹ ہے اور آرمی کو ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں جیسے رائزیشن ایک سیاسی طور پہ ہے، اس کے اثرات ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی پڑے ہیں، اداروں میں بھی پڑے ہیں. اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ادارے اس سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو گئے. اور پاکستان میں جس کی ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو بحران ہے یا کرائسس جو بن کے آتا ہے، اس لیے بھی جو ہے سنگینی جو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صرف معمولی سیاسی بحران نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اداروں کے میں بھی ٹوٹ پھوٹ مشہور ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جوڈیشری میں جو کچھ ہوا ہے، میں خیال انپریسیڈنٹڈ ہے. ہمیں ایک 96 میں نظر آیا تھا انٹرنل ریوولٹ، لیکن وہ صورتحال ملک میں سیاسی طور پہ مختلف تھی. آج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آدھی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے اگر آپ دیکھیں تو 7 ججز جو ہیں 15 میں سے، ان کا نقطہ نظر تو بہت واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے. لیکن اس میں یہ بھی باقی جو ہے 1-2 کا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا سوچ بن کے آتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا ہے تو بالکل اسپلٹ جو ہے وہ درمیان سے ہو گئی ہے، اور بہت گہری ہے اسپلٹ ہے. تو یہ ضرور ہے کہ میں اس بات سے نہیں کہوں گا کہ جو ہے عمران خان کو ججز کی سپورٹ ہے، کیونکہ یہی ایک اتنی حد تک میں نہیں جاؤں گا، لیکن تقسیم ضرور ہے، اور اس کا سیاسی سیاسی ایک کانسیکوینس بھی نظر آتا ہے ہمیں. کیونکہ آج جو ججز تھے 7 ججز جو کہ قاضی عیسیٰ کے ایک لحاظ سے 7 ہیں، یا منصور شاہ کے جو بیان تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں سیاسی نقطہ نظر سے بھی ایک پوزیشن تھی.
کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک دانستہ، لیکن ذرا تھوڑی سی بالکل آخر میں اگر ہم کاسٹ پہ آ جائیں کہ اگر موجودہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، آپ اس کا سکیل ڈیفائن کر سکتے ہیں، عمران خان کے مطابق وہی چلا رہے ہیں، تجزیاتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ان کی انپٹ موجود ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ موجود ہیں، وہ ملک کے اندر مزید کیاس نہیں چاہتے، حکومت اگر گرتی ہے تو پھر مزید فساد پھیلتا ہے، یہ ہم تمام تجزیاتی طور پر سکیل ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کیا ہے، تو اس کی کاسٹ بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی، چاہے اس کا ایکسٹینٹ جو بھی ہو، کاسٹ زیادہ پے کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کی ایکسٹینٹ جو بھی ہو زیادہ کاسٹ اٹھائی ہے؟ اس وقت دیکھیں میوچل انٹرسٹ بن کے آتا ہے، کنورجنس آف انٹرسٹ بن کے آتا ہے۔ اس وقت جو ہے یعنی پی ڈی ایم کو اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کا جو نقصان ہے وہ اپنا ہے، اس کو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو فوج کی اس طرح سے حمایت، جیسے عمران خان کا پورا ایک الزام تو تھا کہ وہ فوج ہی چلا رہی ہے، وہ حقیقت تھی، ہم اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فوج کا بھی جو ہے ایک ابھی بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تو اپنی جو صحافی زندگی میں اتنی کرٹیسزم فوج کی نہیں دیکھی ہے اکراس دا بورڈ، اور اس کی جو ہے ایک جو بھی ان کی رہا ہے ایک لحاظ سے فوج کا انوالومنٹ جو سیاست میں رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آج آپ اگر دیکھیں تو اکراس دا بورڈ جس کو نظر آتا ہے، اس وقت پی ڈی ایم جو ہے آج سے 2 سال پہلے اس کا رویہ بہت ہی مختلف تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیسس پہ وہ عوام میں جائیں گے۔ آج جو ہے ان کا رویہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہے فوج کے بارے میں، اب جو ہے وہ مطلب ایک حد تک ڈیفنس میں آ جاتے ہیں، اور جو بار بار جو ہے جو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، یہ سب ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فوج کا اپنا ایک پروفیشنل رکھنا چاہیے۔ آپ جب اس حد تک کسی کی تعریف کرتے ہیں جا کے، تو میں خالی یہ کہ عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے، تو اس کا کاسٹ تو بالکل آخر میں زاہد اگر میں آپ سے بالکل آخر میں جو سب سے اہم سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کا بالکل پریسائز جواب چاہیے گا، وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ پی ڈی ایم کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو موجودہ فوج کی قیادت کے جو تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ، یا عمران خان کے تعلقات ہیں موجودہ قیادت کے ساتھ، اس کے پیش نظر کیا آپ کو عمران خان بطور پرائم منسٹر اس اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ہر کچھ ہو سکتا ہے، میں خالی یہ کہ آج جو صورت، آج مجھے بتائیے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 1990 میں جب بے نظیر کو ہٹایا گیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فوج جو ہے ان کو کبھی بھی آنے دیں گی، جتنی مداخلت اس وقت ہوئی تھی آپ کو یاد ہے 90 کے الیکشن میں، اب تو ایک پبلک اس میں آ گئی ہے کہ کس طرح سے آئی جی آئی پڑھایا گیا تھا، لیکن 3 سال بعد بے نظیر واپس پاور میں آ گئی تھی۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو دیکھیں، جب ایک دفعہ ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد پھر 96 میں آ گئے تھے، وہی قابل قبول تھا، آپ اس میں بھی سب کو پتا ہے کہ جو ہے وحید کاکڑ اس وقت آرمی چیف ہوتے تھے، انہوں نے کس طرح سے ان کو مطلب ایک لحاظ فورس ڈاؤن کیا کہ وہ بھی اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ اس کے بعد پھر تو ایک کو بھی ہوا، جنرل مشرف نے ان کو ہٹا بھی دیا، اب وہ 2013 میں دوبارہ جو ہے وزیر اعظم بھی بن گئے۔ تو یہ ساری پاکستان، بس مجھے ادھر ہی روکنا ہے آپ کو ادھر ہی روکنا ہے، اور اس جملے کے ساتھ کہ آپ نے یہ کہا کہ کچھ بھی ممکن ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کریں، اس سے پی ڈی ایم کی حکومت کے سرکلز میں کچھ سراسیمگی تو پھیلنی چاہیے۔